بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج دیکھا جی سپریم کورٹ میں سارا دن گہما گہمی لگی رہی جی، سارے جو ہے نا پورا پاکستان جو ہے نا یہ سارے چینلز اور جو ہے نا آن لائن دیکھتا رہا کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے۔ تو بہت ساری جو ہے نا رپورٹ ہو چکی ہے، ہم اس کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے اس میں آپ سے بات کرتے ہیں جی کہ 5 رکنی بینچ جو تھا اس کی ہیئرنگ تھی آج، اور اس میں جو ایک ہیں وہ جمال مندوخیل صاحب ہیں جن کا اختلافی نوٹ کو لے کے بڑا ڈسکشن ہوئی جی کہ یہ جو ہے نا ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے نا خلاف ہیں اور ہمارے حق میں تھے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو باہر نکال دیا گیا اور یہ ہوا، اور سارے وہ آپ نے سنا ہوگا 4-3 کی جو ہے نا وہ ساری اسکیمیں جو چلائی جا رہی تھی اس کے حوالے سے بھی ان کا نام جو ہے نا بیچ میں شامل تھا۔ تو خیر اگر آج کی آپ ہیئرنگ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو سوالات کیے گئے اور بہترین قسم کے مستند سوالات کیے گئے، جو ایک ڈائریکشن دے رہے تھے اس کیس کو، وہ مندوخیل صاحب کے بھی تھے جہاں باقی ججز کے بھی تھے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ اب اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹ جو ہے نا جو ہمارے لیے ضروری پوائنٹس ہیں سمجھنے کے لیے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو جو ہے نا آج سر منڈاتے ہی اولے پڑے والا کیس تھا جی، اٹارنی جنرل صاحب کو جو ہے نا ویلکم کرنے کے بعد جو لترول آج کی ہے ان کی سپریم کورٹ میں ججز نے، اب تو وہ ایک دیکھنے سے جو ہے نا تعلق رکھتی ہے سننے سے، تو ان کا بھی کیا کریں، وہ پیسے تنخواہ اس چیز کی لے کے اور اسی شرائط پہ آئے ہیں کہ جی میں جتنی مرضی ہو جائے میری، انشاءاللہ تعالیٰ میں ہٹاں گا نہیں۔ تو وہی آج انہوں نے کروائی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس کے حساب سے جو ہے نا بار بار کوشش کی گئی، پہلے یہ لایا گیا جی 4-3 کا کیس ہے، یہ ہے وہ، اس میں ججز نے بھی کہا جی کہ وہ ہمارا پرسنل جو ہے نا میٹر ہے، وہ ہمارے اندر کی جو ہے نا ایک جوڈیشری جو ہے اس کا ایک وہ مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے نا پھر کبھی آ رہے ہیں جی اس کو پہلے سن لیں، پھر انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس نہ ٹائم ہے ضائع کرنے کے لیے، نہ اتنا ہے چیز، سمپل سا یہ بتائیں کہ کیا آئین میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن سے زیادہ کیا جائے اس کو۔ تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے، جو آپ 3-4 کی اور 4-5 کی اور جو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس سے براہ راست اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہر طرف سے ان کو جو ہے نا وہ ضلالت پہ ان کی جو ہے نا ٹکا کے کی گئی۔ پھر انہوں نے جو ہے نا الیکشن کمیشن سے انہوں نے بولا جی کہ 245 کا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک دن پہلے جس دن یہ کیس لگا اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو ایڈوانس میں یہ بتا چکے ہیں یہ ساری چیزیں۔ پھر 245 کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اگر اس میں اختیارات جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے تب ہیں جب یہ سچویشن آ جائے اور اس کے بعد کے فیصلے ہیں، وہ بھی شیڈیول میں چینجز اور یہ وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کس اختیار سے کیا، کہ ان کے پاس اختیار ہے؟ تو کوئی سوال کا تو جواب تھا نہیں ان کے پاس، جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب تھے، وہ رائٹ اور لیفٹ اور اپ اور ڈاؤن وہ والے کیس چلاتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر اس طرح کی سچویشن آ گئی تھی تو پھر ان کو جو الیکشن کے حوالے سے یا کوئی بھی پرابلم آ رہی تھی چیف الیکشن کمشنر کو، تو ان کو صدر کے پاس جانا چاہیے تھا، مطلب جس ڈائریکشن سے جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی تھی اسی ڈائریکشن سے جانا چاہیے تھا۔ ہم نے ایک دن پہلے کی ویڈیو میں یہی سوال کیا تھا کہ ان کو ساری تکلیفیں اب بھی ہوئی، جو ان کا بیسیکلی جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ان کے سلسلہ تھا، وہ عدالتوں نے جو ہے نا ان کے آج لپیٹ کے بیانیہ ان کے منہ پہ مارا کہ ہم نے ڈیلے نہیں کرنا، اس حوالے سے چیز ہوئی جی۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ باری باری نا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہر تھوڑے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد نیا تنقید کا جو ہے نا وہ ایک ایشو کا جو ہے نا وہ چیز شروع ہو جاتی تھی، ہمارے پاس جی وہ بجٹ نہیں ہے۔ تو اس پہ بڑا زبردست طریقے سے جو ہے نا عدالتوں نے پوچھا جی بجٹ نہیں ہے، الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہیں، ہماری تنخواہوں سے کاٹ لو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا لیپ ٹاپ اسکیم وغیرہ کے حوالے سے پوچھا۔ یہاں سے ہم ایک چیز کہیں گے کہ بیرسٹر ظفر علی شاہ صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کو ایکچولی ڈیٹا جو ہے نا فراہم کرنا چاہیے تھا کہ اس ٹائم پہ یہ کون کون سی جو ہے نا اسکیمیں چلا رہے ہیں، کیا ان کا بجٹ ہے، اور کس طرح جو ہے نا ایک فائنینشیل جو ہے وہ ڈیٹا ان کو دینا چاہیے تھا ججز وغیرہ کو۔ حالانکہ ان کی بھی ورکنگ تھی، انہوں نے بھی کچھ پوائنٹس ایسے کیے، لیکن یہ ہے کہ یہ بیرسٹر ظفر علی شاہ صاحب کی طرف سے کم از کم چیزیں دینی چاہیے تھی، یہ اپوزیشن کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے۔ خیر اس پہ انہوں نے بات کی جی، اس پہ انہوں نے کہا جی ہماری تنخواہوں میں سے لے لو، اتنا بجٹ ہے، اتنا ٹیکس کلیکشن کرنی تھی، اتنی بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ خیر وہ بھی انہوں نے کوئی ایکسکیوز سنی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو ہے نا سیکورٹی کے لیے انتظامات کے لیے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا ججز وغیرہ نے انہوں نے بھی یہ چیز کہی کہ جناب یہ اختیارات اگر نہیں ہے یہ ہمارے پاس آنے چاہیے تھے، کہ فوج جو ہے نا اس میں جنگوں میں بھی جو ہے نا وہ الیکشن ہوئے، تو وہ یعنی کہ انہوں نے انڈائریکٹلی کٹ ان شارٹ انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ہونے ہیں، جواز ہم نے کوئی سننا نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہم آپ کو اس میں ایڈ کرتے جائیں جی، فوج ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے اندر، رینجر ہوتی ہے وزیر داخلہ کے پاس، تو اس میں آگے رانا ثناء اللہ صاحب اور ادھر آگے حافظ صاحب، ان 2 کی بھی ابھی کھچائی کا ٹائم آنے والا ہے۔ اب کل میں 11-11:30 بجے دوبارہ جو ہے نا یہ سارا شروع ہوگا سلسلہ۔ اس میں بڑا کلیئرلی آج کی ہیئرنگ میں انہوں نے بتا دیا کہ الیکشن ہر حال میں انہیں بھاگنے ہم نے دینا نہیں۔ تو اب کل کی ہیئرنگ جو ہے نا وہ مین جو میٹر کرتی ہے، اور خاص طور پہ آج تو ویسے کلیئر ہو گیا، لیکن یہ اصل فیصلہ جو ججمنٹ آئے گی وہ میٹر کرتی ہے آ کے کہ اس میں کیا ڈائریکشن دیتا ہے جو سپریم کورٹ ہے، کس کس کو باؤنڈ کرتا ہے۔ دیکھیں گلٹی اس میں ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، الیکشن کمشنر آ کے پھنسے گا، اس میں چیف آف آرمی سٹاف آ کے پھنسے گا،
اس میں آ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یہ پھنسیں گے اور وزیر اعظم صاحب پھنسیں گے. یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلے میں لا کے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ہیئرنگ کے بعد کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ باؤنڈ کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ الیکشن کا تو آرڈر پہلے بھی تھا, یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے, ڈائریکشن یہ دی جائیں گی کہ آرٹیکل 6 کس پہ لگنا ہے, سزائیں کس کو ہونی ہے, کون سی سزا کس کو ہوگی. وہ الیکشن کمیشن جب آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشنوں کے حوالے سے سپریم کورٹ دے گا, وہ اصل ہوگا جہاں پہ وہ الیکشن کو انفورس کرائیں گے. اس کا ہمیں انتظار ہے جی. یہ تو ہم نے پہلے آپ کو کہا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ ان کے خلاف ہی آئے گا, الیکشن کروانے پڑیں گے. اب 10-15 دن آگے پیچھے ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور اس کا اندیا جو ہے وہ اس میں دیا بھی ہے ججز نے کہ لیٹ تو ہم آلریڈی ہو چکے ہیں. تو اس میں اب یہ ہے کہ کتنا لیٹ کرنا ہے اس کا بھی ڈیسائیڈ ہوگا. اب وہ بے شک صدر پہ کرتے ہیں, وہ پارٹیز بلا کے, یعنی کہ جو اس میں پارٹیز ہیں ڈیٹس دینے میں اس میں بلا کے کر دیں, یا ایک ٹائم دے دیں کہ اتنے دیر کے اندر اندر میں ٹائم دو, تو شاید یہ چیز ہو جائے. یہ تو ہو گیا جی آج تک کی ہیئرنگ کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کریں, الیکشن چلنے ہی چلنے ہیں, الیکشن ہونے ہی ہونے. ہم آپ کو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے اور جب سے یہ کیسز عدالتوں میں گئے ہیں. اب آئیں جی, ایک تو شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا قومی اسمبلی میں انہوں نے جو ہے خطاب کیا ہے, کافی کامیڈی شو چلا اس کا. اور قومی اسمبلی میں جو ہے نا وہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ علیحدہ ویڈیو بھی کریں گے, اس میں ذکر کریں گے ان کا کہ کیا فنی سٹوریز وہ سناتے رہے ہیں. تو وہ سارا کچھ عمران خان کے اوپر. تو خیر ایک جو اس وقت قوم جو ہے نا لے کے چل رہی ہے, ایک بڑا ہوا بنا ہوا ہے, جو گورنمنٹ ہے ہماری, وہ آئین میں ترمیم تو وہ کر نہیں سکتی. اس کا آپ کو بتاتے ہیں جو اس ٹائم عدلیہ کے خلاف وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں, جو اسمبلی میں چل رہا ہے یا جو کابینہ میں چل رہا ہے. اب دیکھیں اس میں قوم دو چیزیں جو ہے ہوتی ہیں اس میں لا کے لیے, وہ آپ کو ہم بتاتے جائیں. ایک ہوتی ہے آئینی ترمیم اور ایک ہوتی ہے لیجسلیشن, مطلب قانون سازی. آئینی ترمیم کا ان کے پاس نمبر نہیں ہے, یہ کر نہیں سکتے. سپریم کورٹ یا کورٹس آئین کو فالو کرتی ہیں, تو یہ ترمیم کر نہیں سکتے اس میں, اس لیے ایز سچ کوئی ججز پہ جا کے فرق پڑے گا نہیں. دوسری چیز ہے کہ اگر یہ کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں, اگر یہ کوئی قانون سازی کرتے ہیں, یہ چیز دیکھیں یہ نیب کی نہیں ہو رہی, یہ آپ کے سہولت کاروں کی نہیں ہے کہ جو آپ کے سہولت کار آج اصول بنا اور اس کو پچھلے 15 سالوں سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی یہ کار بھی لیتے ہیں, یہ آئندہ کے لیے ہوگا, اگلے کیسز کے لیے ہوگا. جو یہ کیسز ابھی لگ گئے ہیں اس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے, اور اگر کرنے جائیں گے تو یہ نااہلی کی طرف اپنی چلے جائیں گے. تو یہ ایک کرنے کا مقصد کیا ہے, یہ اب فرسٹریشن اپنی نکال رہے ہیں. یہ اب جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اس کو جو ہے نا وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو یہ چیز تو ہو گئی, آپ کو مختصر ہم نے اس کا بتایا کہ فکر والی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے اپنے ہی پھینکے ہوئے پتھروں کے نیچے آنا ہے. اب آئیں جی اس کے بعد یہ ہوگا کیا, کیونکہ گہما گہمی تو بنا کے بیٹھے ہیں, کرنے کے لیے تو سارا کچھ بہت کچھ ہے. جتنا مرضی کمپین بنا لیں, عوام سننے کو تیار نہیں, ان کی کسی قسم کی بونگی سننے کو تیار نہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہ جو ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, آج آپ کو ہم اس چینل سے کیونکہ ایڈوانس انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا تجزیہ کر کے یا ایک نظریہ ہم اپنا بیان کرتے ہیں, اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا. اب آپ کی جوڈیشری میں اب آپ کی یہ تحریکیں سٹارٹ ہونے لگی ہیں. خان صاحب کے ابھی خطاب بھی کرنا ہے, خان صاحب نے جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, خطاب میں بھی خان صاحب آپ کو لاہے عمل دیں گے, پوری امید ہے. یہ جو قانون ہمارے وکلا برادری اور یہ تنظیمیں یہ بھی باہر نکلیں گی. ابھی ان کے خلاف ایک ٹکا کے جو ہے نا یہ عوام کھڑی ہونے لگی جوڈیشری کے ساتھ, جو ہم نے آپ کو بولا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم پازیٹیولی اچھی طرف جا رہے ہیں, سمت ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں بہت ساری امید ہے کہ آپ کو بہت سارے بہکے ہوئے جو ججز ہیں نا, جو ان کے پیسے لیے بغیر کوئی اگر اس طرح کا کیس ہے, وہ بھی آپ کو اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی. ملتے ہیں نئی نیکسٹ ویڈیو میں. خان صاحب کے خطاب کے بعد دیکھتے ہیں خان صاحب کیا بات کرتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے جو آج وہ ڈھونگر چایا ہوا تھا, ایک فنی ایک اسمبلی میں خطاب کیا, اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں آپ سے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں, اور وہی چینل نو یاد جانا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.